السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور عرض جو ہے میں آپ کی کمنٹ باکس سے پڑھ کے میں جو مسائل بتاؤں گا یا مسائل کا حل بتاؤں گا تو کمنٹ آپ کا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے کسی شخص نے مجھ سے پوچھا کمنٹ کے ذریعے کہ انسان جو ہے بہت سارے جو بسنے والے انسان ہیں کائنات میں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی وجوہات کیا ہے، یعنی پیدا کرنے کی جو ہے وجہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب پیدا کر بھی دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کیوں دے دیتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات کو لے کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ پہلے بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے مشورہ لیا تو فرشتے یہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ انسان کو پیدا فرمائیں گے تو یہ آپس میں لڑیں گے اور آپ کی نافرمانی کریں گے، تو اس کی بنا پر آپ دنیا کو کائنات کو بنائے نہیں، اس کی وجوہات کو لائے نہیں۔ تو دنیا میں جو کائنات ہے اور کائنات کو بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو بھیجے تو کسی مشن کو لے کر کے بھیجے کہ نہیں، میں انسان کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچانے اور میری حمد و ثنا کرے۔ تو یہ بہت سارے شخص جو ہیں بسنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے موت آنے والی نہیں ہے۔ دوستو، میں قرآن شریف سے ایک دلیل لے لیتا ہوں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم موت سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ یہ موت جو ہے یہ آنے والی چیز ہے اور آپ کو ہمیشہ آ کر کے رہے گی، چاہے آپ قلعے کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر چھپ جاؤ یا پھر آپ لوہے کے مکان کے اندر چھپ جاؤ، بہرحال موت آنی ہے اور آ کر کے رہے گی۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے، ابھی کے زمانے میں یہ تو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین اس کے زمانے سے بھی اعتراض کرتے آئے ہیں کافر لوگ کہ نہیں، موت جو ہے اور ہمارے جو اگر ہم مر گئے تو قبر کے سوالات اور جو قبر کے جو عذاب ہیں، اگر اچھا عمل کیا تو ثواب ملے گا اور اگر بری عمل کیے تو عذاب میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ لوگ اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہی نہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، ہماری جب روح پرواز کر جائے گی تو پرواز کرنے کے بعد ہماری جو روح ہے وہ اگر ہم اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ہمیں اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو ہمیں برا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ سارے عقیدے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ وہ بیان پیش کی اور وہ بات رکھی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو جو کائنات کو بنایا مت اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش تھی کہ نہیں ہمیں دنیا کو، کیونکہ نبی جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی وجہ سے بنائی گئی دنیا۔ حالانکہ یہاں روایت کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 سال تک اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سجدے میں رکھا۔ پھر اس کائنات کی جب ایجاد ہوئی، کائنات کو جب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پیدا فرمانے کے بعد پورے دنیا کے لیے اس کو روشن بنا دیا اور دو جہان کے لیے رحمت عالمین بنا دیا۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں اور خود سوچنے والی بات ہے۔ تو دوستو، دیجیے اپنے دوستوں کو اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے مسئلے کے ساتھ۔ تب تک دیکھیے ہمارا چینل، یوٹیوب چینل سعد مدنی چینل۔ تو دوستو شکریہ، الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔